بسم الله الرحمن الرحيم. حامد ومصلي ومسلبا بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے سپارہ نمبر 16 میں درس نمبر 37 میں سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 43 سے لے کر 47 تک پڑھیں گے، جن میں کلام الہی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. تو آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبا الی فرعون انہ طغی. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. تو ان کا پہلا تعلق مفسرین کرام کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کو تبلیغ احکام الہیہ کے لیے تیار کیا، ان کو بچپن جوانی کے احسانات یاد کروائے گئے، معجزات و نبوت سے نوازا گیا، دعائیں قبول کی گئیں، جو انہوں نے مانگا وہ انہیں دیا گیا. اس سارے سلسلے کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس تمام تیاری کے بعد اب آپ اور آپ کے بھائی ہارون فرعون کے پاس جائیے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کی جلالی و غضب والی طبیعت کا ذکر فرمایا، اب ان آیات میں آپ کی نرم دلی اور جمالی طبیعت کا ذکر کیا جا رہا ہے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک کافر کے قتل ہو جانے کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں حضرت موسیٰ کا اس کے بدلہ لینے سے خوف زدہ ہو جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبا الی فرعون انہ طغی. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، سرکشی کی حد کو عبور کر رہا ہے. بِادعائہ الربوبیہ، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے دعوی الوہیت و ربوبیت کر دیا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا فِي رُجُوعِهِ عَنْ ذَلِكَ، بس کرنا یہ کہ تم اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، فی رجوعہ عن ذالک، کیونکہ وہ اپنے دعوی ربوبیت سے رجوع کر لے. لعلہ، یہ امید کرتے ہیں، یتذکر، وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، اور اس کے دل کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے. فیرجع، بس اسی کی طرف پلٹ جائے، یعنی رب کی ربوبیت کو مان لے اور اپنے دعوی ربوبیت سے پیچھے ہٹ جائے. والترجی بالنسبت الیہما، یہ جو صیغہ ترجی کا استعمال کیا، لعل ذکر کیا، اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی نسبت سے ذکر کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں باز آئے گا، وہ رب کی طرف نہیں لوٹے گا اور اپنے دعوے سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا. قالا، موسیٰ و ہارون بولے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا، ہم خوف رکھتے ہیں، ان یفرط علینا، یہ کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، یعنی سزا کے اندر جلدی نہ کر لے.
او ان یطغا، یا ہمارے ساتھ کوئی شرارت نہ کرے، ہمارے ساتھ تکبر کے ساتھ نہ پیش آئے۔ قال، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تخافا، خوف نہ کرو تم دونوں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بعونی، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اسمع، میں سن رہا ہوں، ما یقول، جو کچھ وہ کہے گا، وارا، اور میں دیکھ لوں گا، ما یفعل، جو کچھ وہ کرے گا۔ فأتیاہ فقولا انا رسولا ربک، اب جاؤ تم دونوں اس کے پاس اور اس سے کہو ہم تمہارے رب کے قاصد ہیں، نمائندے ہیں، رسول ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، الی الشام، شام کی طرف، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں عذاب نہ دو، ای خل عنہم من استعمالک ایاہم فی اشغالک الشاقہ، یہ تم ان کا جو استعمال کرتے ہو یہ مشقت والے کاموں میں، ان کاموں سے انہیں نجات دو اور انہیں چھوڑ دو۔ کالحفر والبناء وحمل الثقیل، جو تم انہیں کھدائی کے کاموں میں لگا لیتے ہو، تم تعمیر کے کاموں میں لگا لیتے ہو، وحمل الثقیل، اور بھاری برکم بوجھ ان سے اٹھواتے ہو، تو یہ والا عذاب انہیں نہ دو، انہیں چھوڑ دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، بحجۃ من ربک، ہم بے شک آئے ہیں تمہارے پاس، جو ہم نے دعوی رسالت کیا ہے اس کی تصدیق پر دلیل لے کر ہم تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس کے لیے جس نے ہدایت کی اتباع کر لی، جو ہدایت کے رستے پر چل پڑا۔ اے السلام، یعنی سلامتی کس چیز سے؟ لہو من العذاب، اس کے لیے عذاب سے سلامتی ہے۔ آئیے طلباء کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اذهبا، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم دونوں فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ سرکشی میں بہت بڑھ گیا ہے، وہ ظالم میرے نیک بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے اور ربوبیت کا اس نے دعویٰ کر دیا ہے۔ تو اب تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کرو، لیکن فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ اس دعوے سے رجوع کر لے۔ لَعَلَّهُ، تم دونوں یہ امید بھی رکھنا اس کے حوالے سے کہ وہ نصیحت پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ اس دعوی ربوبیت سے رجوع کر لے گا، یعنی نرم اور میٹھی طرز پہ باتیں کرنا، اسے رب کا خوف دلانا، آخرت کے عذاب کے حوالے سے اسے بتانا، اور رب تعالیٰ کی عظمت و شان کا بھی بتانا۔ تو امید یہی رکھنا اس کے حوالے سے کہ وہ اپنے دعوی ربوبیت سے لوٹ آئے گا۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ترجیح کے لیے لفظ لعل استعمال ہوا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ کے تو علم میں ہر چیز ہوتی ہے، تو رب کے علم میں یہ تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے دعوے سے نہیں لوٹے گا، تو پھر ترجیح کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف نسبت کرتے ہو، یعنی تم دونوں امید رکھنا، یہ امید رکھ کے اس کے ساتھ گفتگو کرنا کہ وہ اس دعوے سے رجوع کر لے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذهبا کہہ کر کلام کیا گیا، حالانکہ کلام تو موسیٰ پاک سے کیا جا رہا تھا، وہاں ہارون علیہ السلام تو موجود نہیں تھے، تو اذهبا تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ تو اس کے کچھ جواب مفسرین کرام دیتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حاضر کو غائب پر ترجیح دینے کی وجہ سے ایسا کیا گیا، اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حجابات جو تھے وہ منکشف کر دیے تھے، اٹھا دیے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام الہی ہو رہا تھا آپ سن رہے تھے، بے عینی ہی حضرت ہارون بھی وہ سارا کلام سن رہے تھے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت موسیٰ بلا واسطہ سن رہے تھے اور حضرت ہارون بواسطہ جبریل سن رہے تھے۔ قالا، بولے موسیٰ و ہارون، اور ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ہمیں سزا دینے میں جلدی نہ کر دے، کیونکہ ہم نے
قتل کیا ہے اور وہ ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، ہم نے ایک قبطی کا قتل کر دیا ہے اور وہ اس کی سزا دینے میں ہمارے ساتھ کوئی جلدی نہ کر جائے، او ان یطغى علینا ان یتکبر، یا پھر وہ ہمارے ساتھ کوئی شرارت نہ کرے، تیری کوئی گستاخی نہ کر دے اور ہمیں غصہ آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ تکبر کرتے ہوئے اپنے پھر سے دعوی ربوبیت کا اظہار نہ ہمارے سامنے کر دے اور ہمیں اس کے اوپر غصہ آ جائے اور ہم کچھ کر بیٹھیں۔ قال فرمایا رب تعالیٰ نے، لا تخافا، موسیٰ و ہارون تم دونوں خوف نہ کرو، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بعونی یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اسمع میں سن رہا ہوں، ما یقول جو کچھ وہ کہے گا اور میں دیکھ لوں گا جو کچھ وہ کرے گا۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوف، موسیٰ علیہ السلام نے خوف و خشیت کا اظہار فرمایا ہے، حالانکہ وہ تو نبی ہیں، تو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خوف طبعی تھا جو انبیاء کرام، چونکہ وہ بھی تو انسان ہے تو خوف طبعی کی صفت ان میں بھی موجود ہے، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جو خندق کھدوائی گئی تھی وہ خوف طبعی کی ہی ایک مثال تھی۔ رب تعالیٰ نے تو پہلے ہی بشارتیں دے دی تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، لیکن پھر بھی خوف طبعی کی وجہ سے خندقوں کو کھدوایا گیا، اور پیچھے بھی جب موسیٰ علیہ السلام ڈرے اژدہا سے تو فرمایا قال لا تخف، تو یہ خوف طبعی کی مثالیں ہیں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، اب جاؤ تم اس کے پاس اور اس سے کہو ہم تمہارے رب کے نمائندے ہیں، رسول ہیں، قاصد ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، پس بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو شام کی طرف، اور ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ نہ کر، جو تو ان سے بڑا سخت قسم کا کام لیتا ہے، کبھی ان سے کھدائی کرواتا ہے، کبھی ان سے تعمیر و ترقی کا کام لیتا ہے، کبھی ان سے بھاری بھرکم تو بوجھ اٹھواتا ہے، تو یہ والے جو کام ہیں یہ چھوڑ دے، ان سے یہ والے کام نہ لے اور انہیں ہمارے ساتھ جانے دے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اے فرعون سلامتی اور بقا صرف اسی کے لیے ہے جو ہماری لائی ہوئی ہدایت کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ عذاب سے بچ جائے گا، عذاب سے سلامت رہے گا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سلامتی کی کچھ اقسام ہیں، جن میں سے کچھ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو دارین کی سلامتی ہے، دوسرے نمبر پہ ملائکہ کی دہشت سے سلامتی ہے، اور تیسرے نمبر سے جہنم کے عذاب سے بچ جانا اور ہدایت کی پیروی کرنا، یہ سلامتی کی ایک قسم ہے۔ لیکن اتنی دراز گفتگو اور نرم گفتگو کے باوجود فرعون اتنا بد نصیب تھا کہ وہ ہر چیز سے منکر ہو گیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے قلب کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دل میں تعصب یعنی باطل پر ضد کرنے کی بیماری ہو، اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں تسلب ہو یعنی حق پر ڈٹ جانا ہو، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں پر توقف اور تردد ہو، نہ ادھر ہو سکے نہ ادھر ہو سکے، نہ ادھر بھروسہ ہو نہ ادھر اعتماد ہو۔ تو فرعون کی یہی کیفیت تھی، اور ایسے بندوں کو ہمیشہ بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا فرعون کے اندر قوت فیصلہ نہیں تھی، وہ حضرت موسیٰ کے نرم کلام کی وجہ سے مائل تو ہوا تھا، لیکن اپنا غرور و تکبر آڑے آ گیا، اور باطل پر اڑ جانے کی ضد کی وجہ سے اس نے اپنے دعوی ربوبیت سے رجوع نہیں کیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب رب تعالیٰ کو علم تھا کہ فرعون اپنے دعوی ربوبیت سے رجوع نہیں کرے گا اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا، تو پھر موسیٰ و ہارون کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اتمام حجت کے لیے موسیٰ و ہارون کو بھیجا تھا، کہ تاکہ لوگوں کو قیامت تک پتہ چل جائے کہ جو فرعون کو غرق کیا گیا تو وہ ایسے ہی غرق نہیں کیا بلکہ وہ اس کا حقدار اور مستحق تھا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا بھی آیاتی، اور یہاں پر فرمایا
قد جئناک بآیہ، یعنی پیچھے جمع ذکر کیا تھا، یہاں پر واحد ذکر کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پیچھے جو آیاتی فرمایا تھا وہاں پر معجزات کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور یہاں جو آیہ فرمایا ہے یہاں پر معجزات نہیں بلکہ وجہ معجزہ یعنی توحید و رسالت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔